بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سامعین و ناظرین کو میرے چینل خوش آمدید۔ آج میں آپ سب کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی تدفین کا واقعہ پیش کروں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگرے گوشہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے سر بھی کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ شاید اللہ پاک کو یہی منظور تھا کہ سید گھرانے میں سے کوئی ایک ایسا مرد بچنا چاہیے جو اس تمام واقعے کا چشمدید گواہ ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ خولی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستے کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہونے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے سامنے رکھا گیا اور وہ ایک چھڑی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک اونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ اور وہ ساتھ ہی غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر خوشے کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ
چھوڑ دے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے متعلق مختلف روایات کتب میں موجود ہیں، اور مورخین کے مابین میں اس بارے میں کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ کے گورنر عمر بن سعید کے پاس بھیجا، اور عمر بن سعید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو غسل دینے کے بعد کفنایا، اور پھر جنت البقیع میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے قریب دفن کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا تو اس وقت اس قافلے کے پاس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے ملا کر مدفون کیا۔ ابن ابی دنیا کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو انہوں نے یزید کے خزانے میں دیکھا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کفن دے کر باب الفردوس دمشق میں دفن کر دیا گیا۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکابر صوفیہ اور اہل علم حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اقدس کے ساتھ مدفون ہے۔